بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج یوکرائن اور روس کی جنگ کا 8واں روز ہے، اور جو اطلاعات آ رہی ہیں روس کے تابڑ توڑ حملے جاری ہیں اور خاصی تباہی مچی ہے۔ دونوں طرف کی فوجوں نے، حکومتوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے اتنے مار دیے، ہم نے اتنے مار دیے، جبکہ یوکرائن کہتے ہیں کہ ہم نے روس کے 7,000 فوجی مار دیے، اور روس نے آج 498 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے، اور انہوں نے اپنے جو فوجی بتائے ہیں وہ 237 فوجیوں کی ہلاکت کا کہا ہے۔ روس کو جو آج کامیابی ملی ہے وہ کامیابی یہ ہے کہ خیرسون کا جو علاقہ ہے، کیف کے اندر، شہر کے اندر آتا ہے، وہ مین علاقہ ہے، اس پہ روس نے قبضہ کر لیا مکمل طور پہ، اور دنیا کے اندر جو اثرات ہو رہے ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ ایک بات یہ بھی سوچنے کی ہے کہ پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ تیل کی قیمت میں جو آج اضافہ ہوا ہے، 117 بیرل تیل کی قیمت مقرر ہوئی ہے، جو ہائیسٹ جو ہے اس وقت جب سے یہ تیل کا کاروبار شروع ہوا ہے، 117 بیرل ہائیسٹ ریٹ ہے، اور یہ امید یہ ہے کہ یہ بڑھ جائے گا۔ کینیڈا میں بھی تیل کی قیمتیں میں اضافہ ہو گیا ہے، دنیا بھر میں ہو گیا، انگلینڈ میں تو بہت زیادہ ہوا ہے، کیونکہ کینیڈا کا اپنا تیل بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کینیڈا کے اوپر اس کا ڈائریکٹ اثر ہوا ہے، کیونکہ اوپیک سے ہر ایک کنٹری کا تعلق ہے، تو جو وہ ریٹ مقرر کرتے ہیں اس کے مطابق ہی ان کو تیل ملتا ہے۔ بات یہ ہے کہ امریکہ نے، یورپ نے مل کے رشیا کے اوپر بے تحاشا پابندیاں لگا دی ہیں، اور اتنی پابندیاں لگائی گئی ہیں کہ جس کی اس سے پہلے نظیر نہیں ملتی۔ بات سوچنے کی یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے، اگر دیکھا جائے تو جب سے ہم نے وہ استعمالا اور اس سے پہلے بھی جتنی بھی دنیا کے اندر، جو اگر آپ 70 سال کی تاریخ لے لیں، ویتنام کی وار لے لیں، گلف کی 2 وار لے لیں، افغانستان، عراق، لیبیا، شام، صومالیہ، بے تحاشا ملک ہیں جہاں پہ امریکہ نے کسی نہ کسی بہانے سے حملے کر کے اپنے اتحادیوں کو ساتھ ملا کے جو آج پابندیاں لگا رہے ہیں بڑھ چڑھ کے، جس میں کینیڈا بھی شامل ہے، انگلینڈ ہے، جرمنی ہے، سویڈن ہے، جو بھی ہے، جتنی وہ پابندیاں لگا سکتے ہیں جو ان کے اختیار میں ہیں، بینکوں پہ قبضے کر سکتے ہیں، سوئفٹ کوڈ کینسل کر سکتے ہیں، یہ انہوں نے کر کے اور روس کو ایک قسم کا مالی طور پہ ایک پریشانی کی صورت میں ڈال دیا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب امریکہ نے دنیا میں تباہی مچائی تھی اور بغیر کسی وجہ کے، اور اس کے بعد جھوٹ بھی ثابت ہو گیا، بلکہ ٹونی بلیئر نے تو یہ بھی کہا کہ یہ میرا غلط فیصلہ تھا، کہ یہ جو ہم نے حملہ کیا تھا عراق کے اوپر، ہم نے جو تباہی مچائی تھی، یہ غلط تھا۔ اس کے باوجود بھی کوئی شرمندگی نہیں ہوئی ان ممالک کو، اور نہ انہوں نے پابندی لگائی کہ یہ تو آپ نے ظلم کیا ہے، عراق کو اتنا پیسہ دینا چاہیے۔ جو مر گئے سو مر گئے، وہ تو ملین لوگ مر گئے عراق کے اندر، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ افغانستان میں تو رونے والے کوئی نہیں چھوڑا، انہوں نے کارپیٹنگ بمبنگ کی، ان کو کوئی رعایت دینے کی بجائے اتنی زیادہ ان کے اوپر اور پابندیاں بھی لگا دی گئی ہیں، بلکہ ان کے پیسے بھی روک لیے گئے ہیں۔ تو یہ حالات جو ان سے ہیں، جو ایک منافقت ہے جسے کہہ سکتے ہیں، کہ ان بڑے ممالک کی، بلکہ اقوام متحدہ بھی اس میں شامل ہے، کہ یہ اتنی بڑی منافقت ہے کہ انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جو امریکہ کسی کی اجازت کے بغیر، کوئی اجازت لینے کی اس کو ضرورت ہی کوئی نہیں ہوتی، اور وہ چڑھ دوڑتا ہے ان چھوٹے ممالک کے اوپر اور حملے کر دیتا ہے، اور جو قتل و غارت کرتا ہے، اور ان قتل و غارت کے اندر یہ دوسرے ممالک بھی شامل ہوتے ہیں۔ یہ جو اتحادی ہیں، یہ 15-20 اتحادی ہیں، ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی کنٹریوں کے چھوٹے چھوٹے لوگ لے لیتے ہیں، باقی انہوں نے کیا جنگیں لڑنی ہیں، ان کو صرف نشانہ لگانے کے دیتے ہیں کہ وہ دیکھو ایک آدمی آ رہا ہے، اس کو نشانہ مرا دو، یہ ٹیررسٹ ہوگا، بھلے وہ اپنے بچوں کے ساتھ کہیں جا رہا ہو، ان کو مار دیے گئے۔ اسی طریقے کے واقعات جو ان سے ہیں، عراق میں بھی ہوئے، اسی قسم کے واقعات افغانستان میں بھی ہوئے، لیبیا کا تباہی مچا دی، سیریا میں آج بھی وہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ان سے ہے ہو رہا ہے، اور لیکن اس کے باوجود بھی ان ممالک نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ امریکہ نے ہمیں
غلط جنگوں میں گھسیٹا، ان پہ ویسے امریکہ پہ پابندی لگنی چاہیے، نہیں، کیونکہ وہ خود اس میں شامل ہوتے تھے اور یہی ان کی سب سے بڑی منافقت تھی۔ بہرحال حالات جو سے ہیں خراب ہو رہے ہیں، روس کو اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے کہ مجھ پہ پابندی لگے گی، مجھے میرا کیا ہوگا۔ وہ کہے گا وہ اس وقت دیکھا جائے گا جو جس پروجیکٹ پہ وہ چلا ہے اس پروجیکٹ کو وہ جو ہے وہ مکمل کرے گا اور پھر اس کے بعد وہ آگے چلے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ابھی اس کو چھوڑ دے بیچ کے اندر، اس نے جو کام شروع کیا اس کو مکمل کرے گا۔ کیونکہ اگر آپ ناظرین سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر روس یا چین میکسیکو میں جا کے اپنے اڈے بنا لیتا ہے، جا کے جس طرح سے یہ امریکہ نیٹو روس کی سرحد کے ساتھ لگا رہے تھے، تو امریکہ کا برداشت کرتا؟ کبھی برداشت نہ کرتا۔ یہی سارا کا سارا فارمولہ جو ان سے یہ سوچا جائے، میں نے کل کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ یہ جو صدر ہے یوکرائن کا، جو ایک مزاحیہ اداکار ہے، اس نے وقت کو ضائع کیا۔ ان جتنے بھی لوگ افراد جو ان سے مارے گئے ہیں اس کے قتل کا ذمہ دار یہ شخص بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے روس سے بات کرنی چاہیے تھی۔ روس اس کے سر پہ بیٹھا تھا، اسے پتا تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ واقعہ ہونا ہے، اور امریکہ نے بالکل اب آج امریکہ کا بیان ہے اور یونائٹڈ کنگڈم کا بھی بیان ہے، دونوں صدران نے کہا ہے کہ ہم یوکرائن کی جنگ میں شامل نہیں ہوں گے۔ بھئی آپ کیسے شامل نہیں ہوں گے؟ آپ نے ان کو اسلحہ بھیج دیا ہے، آپ نے یوکرائن نے کہا جی ہمارے جو لوگ ہیں جو دنیا بھر میں وہ واپس آ جائیں ملک میں اور اپنے ملک کا دفاع کریں۔ وہ ملک کا دفاع جو ان سے کسی نے ان کے شناختی کارڈ دیکھنے ہیں وہاں پہ جا کے جب وہ جائیں گے، کہ وہ ٹرینڈ لوگ ہیں، جو امریکنز ہوں یا برٹن ہوں یا کوئی اور ہوں، وہ سب اندر جا چکے ہیں اور وہ لوگ جو ان سے اس جنگ میں شامل ہوں گے۔ یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ جو کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی ٹیکسی چلاتا ہے یوکرائنی، یا کوئی کریانے کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے امریکہ میں یا کینیڈا میں یا کسی اور ملک میں، تو وہ جا کے جنگ لڑے گا، جا کے مرنے کے لیے جانا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ وہ لوگ جو جا رہے ہیں، لوگ سادے لباس میں وہ لوگ جا رہے ہیں، وہ ٹرینڈ لوگ جا رہے ہیں اور اسلحہ انہوں نے بھیج دیا ہے۔ اور اس وقت جو سی ہے تھوڑا سا ان کو سانس مل گیا ہے، جسے کہتے ہیں کہ سانس لے لیا انہوں نے، یوکرائن کی فوج نے بھی اور حکومت نے بھی۔ اب وہ جو ان سے ہے جو اٹیک دوبارہ ری ایکٹ کریں گے روس کے اوپر، شاید اس سے بڑھ کے ہوگا، لیکن روس بھی جو ان سے ہے وہ کوئی اس نے کچی گولیاں نہیں کھیلی ہوئی۔ وہ اس کو پتہ ہے کہ ملک میں کون لوگ داخل ہو رہے ہیں۔ نیٹو جو سے ہے وہ سرحد کے بیٹھی ہوئی ہے اور کسی وقت بھی موقع کی تلاش میں ہوگی۔ اگر نیٹو نے غلطی کر دی تو روس کے پاس ایک حربہ ہوگا اٹامک وار کا، اور وہ اٹامک وار اگر ہوگا تو عالمی جنگ کا جو سی ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ کیونکہ جس نیج پہ یہ یوکرائن کا معاملہ جا رہا ہے، اس کے اندر اٹامک وار کو روکنا ناگزیر ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں رہ جاتا، کیونکہ امریکہ اور برطانیہ پہ اس اعتبار سے اب اعتبار نہیں کر سکتے کہ وہ کہہ کچھ رہے ہیں اور کریں گے کچھ۔ اگر انہوں نے کہا ہم اپنی فوجیں نہیں بھیج رہے، اس کا مطلب ہے انہوں نے ضرور بھیجنی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے بھیجنی ہے۔ اتنا اسلحہ بھیج دی ہے تو ان کو تو چلانا بھی نہیں آتا اسلحہ۔ وہ جرمنی نے بھیج دیا، سوام نے بھیج دیا۔ اب رضاکار جو جائیں گے، رضاکار جو سے ہیں یوکرینی ہوں یا برٹن ہوں یا سویڈن کے لوگ ہوں یا جرمن ہوں، ان کی شکلیں وغیرہ سب ایک جیسی ہوتی ہیں، وہ لوگ ضرور جائیں گے اور ایک گوریلا وار جنگ کا آغاز ہو جائے گا اور رشیا کو یہاں پہ انگیج کر لیں گے، جیسے کہ انہوں نے افغانستان کے اندر پاکستان کے تھرو انگیج کیا تھا، اور وہی طریقہ کار یہاں پر بھی ہوگا۔ تو ناظرین یہ صورتحال بن رہی ہے اور صورتحال خراب ہو رہی ہے بدستور۔ دنیا کے اندر مہنگائی بڑھے گی، حالات رکیں گے، فلائٹس رک جائیں گی۔ ایک بھی اٹیک کسی یورپ کی طرف سے ہو گیا یا یورپ پہ ہو گیا تو دنیا کی فلائٹس ان سی ہیں وہ رک جانی ہیں۔ جن لوگوں نے جہاں جانا ہے وہ چلے جائیں، اور اگر نہیں جانا تو نہ جائیں۔ اگر آپ اپنے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے ملک کو چھوڑ کے مت جائیں، اور اپنے ملک میں بیٹھیں تاکہ آپ بھی امن میں رہیں، آپ کے گھر والے بھی امن میں رہیں۔ وہ زیادہ بہتر ہے۔ زیادہ سفر کرنے سے آپ مشکلات میں ہی پڑیں گے۔ ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہوں گے اور نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ ناصر۔